صلی علی رسول کریم اما بعد۔ اور محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو ہے انسانوں کو پیدا فرمایا، اور بہت ساری قومیں، بہت ساری امتیں اس دنیا کے اندر آئی، اور بعض قومیں ایسی آئی جن کے اوپر اللہ کا عذاب بھی آیا، اللہ نے اپنا عذاب بھی ان کے اوپر ڈالا۔ تو جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے وہاں پر کیسے گزرنا چاہیے، کیا معمول رہنا چاہیے، اس کے بارے میں ایک واقعہ جو آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ غزوہ تبوک کے اوپر جو یہ غزوہ ہے، یہ بہت بڑی لڑائی تھی، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے تھے، یعنی غزوہ تبوک کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری غزوہ ہے۔ اس وقت یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ روم کے جو بادشاہ ہے وہ مدینہ منورہ پر حملے کا ارادہ کر رہا ہے، اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینہ آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب سن 9 ہجری کو پنجشنبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ سخت گرمی کا موسم تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے چلنا ہے اور تیاری کر لی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہی وہ لڑائی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق کا سارا گھر کا سامان لے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ یعنی وہ واقعہ جو پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق کا، وہ غزوہ تبوک کے اندر وہ واقعہ پیش آیا تھا، اور حضرت عمر گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے، جس کا پہلے بیان گزر چکا ہے، جس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہے اس تہائی لشکر کا سامان مہیا کی، یعنی دیا، اور اسی طرح ہر شخص نے اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ لیا۔ اس کے بعد عام طور پر تنگی سے، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے، یعنی ایسی تنگی کی حالت تھی کہ ایک اونٹ پر 10 آدمی سوار تھے، اور نوبت بنوبت اس پر سوار ہوتے تھے، یعنی ایک کے بعد ایک سوار ہوا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیشۃ العسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی نام رکھا گیا تھا۔ یہ لڑائی نہایت سخت تھی، سفر بھی دور تھا، اور موسم بھی اس قدر سخت گرمی کی انتہا نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں جو کھجور پکنے کا زمانہ بھی زوروں پر تھا، سارے باغ بالکل پکے پکائے کھڑے تھے، کھجور بھی، یعنی مدینہ والوں کو جو گزر تھا وہ کھجور اور پانی کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ایک وقت ایسا تھا کہ اس وقت ان کی جو فصلیں تھیں وہ بالکل پکی پکائی کھڑی تھی، اور یہی ان کے گزارے کا سامان تھا کہ جتنے بھی باغ تھے وہ سارے کے سارے پکے پکائے تھے۔ اور ان حالات میں یہ مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا وقت تھا، یعنی یہ مسلمانوں کے لیے بڑے امتحان کا وقت تھا، امتحان کی جگہ تھی یہ، کہ امتحان کا زمانہ گویا یہی تھا ان حالات میں مسلمانوں کے لیے۔ اور یہ ایک امتحان کا زمانہ بھی، ایک طرف سے اللہ کی طرف سے امتحان، اور دوسری طرف سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کی وجہ سے بغیر جائے، یعنی حضور کا ارشاد اتنی معنی رکھتا تھا کہ نہ مانے تو کوئی چارہ نہیں، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں ہر وقت مستقل روک تھی، بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ جانا کتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے۔ آج دین کے لیے آج ہم اگر اپنا کچھ نہیں چھوڑ سکتے تو ان لوگوں نے کیسے اپنا سب کچھ چھوڑا تھا۔ اس کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا، اس لیے بجز منافقین اور معذورین، جن میں عورتیں اور بچے داخل تھے، اور وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینہ منورہ میں چھوڑے گئے، یہ کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی نہیں تھا، سب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور اس وقت جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو گزر ہے وہ قوم سمود کی بستی پر ہوا۔
یہ ایک ایسی قوم تھی جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا، اپنے دامن مبارک سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ کیا کیا؟ اپنے دامن سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا اور اپنی اونٹنی کو جو ہے وہ تیز رفتار کر دیا، اور صحابہ کو حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو، ظالموں کی بستی سے روتے ہوئے گزرو، اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ کہیں تم پر خدا نہ خواستہ وہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ یعنی جو جہاں پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے ان چیزوں سے احتراز برتا ہے۔ تو آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسی جگہ کو سیر و تفریح کے لیے متعین کرتے ہیں، ایسی جگہوں پر ہم سیر و تفریح کرنے جاتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا کہ ایسی بستیاں یا ایسی جگہ جہاں پر اللہ کا عذاب ہوا وہاں جلدی سے گزر جانا چاہیے۔ تو ہمیں بھی ان تمام کی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے کہ جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے ویسی جگہوں سے ہمیں دوری اختیار کرنا چاہیے، اور اگر وہاں سے خدا نہ خواستہ گزر بھی ہو رہا ہے تو جلدی سے وہاں سے روانہ ہو جاوے، جلدی سے وہاں سے چلے جاوے۔